کتابیں کھول لیں ساتھی. یہ حدیث ہے نا، افضل الجہاد من قال یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. ترجمہ سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ حق کہے ظالم بادشاہ کے سامنے. جائر ای ظالم، جائر ظالم کے معنی میں. پھر ترجمہ سنیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل جہاد، بہترین جہاد وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ حق یعنی حق کا کلمہ، حق بیان کرے ظالم بادشاہ کے سامنے. یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، حق بات کرنا، حق بیان کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جہاد ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس کو افضل جہاد کیوں کہا گیا. افضل جہاد سے مطلب ایک بات تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ جہاد کی باقی صورتیں غیر افضل ہے. وہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی صورت افضل ہے، میدان جنگ والی غیر یعنی مفضول ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ جہاد افضل ہے، میدان میں دشمن کے خلاف لڑنا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، یہ بھی افضل جہاد ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسے افضل جہاد کیوں قرار دیا گیا؟ حالانکہ یہ تو میدان جنگ میں بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی دشمن کی فوج بھی نہیں ہے. یہ ایک شخص کے سامنے حق بیان کر رہا ہے، اس وقت لڑ بھی نہیں رہا، بات کر رہا ہے. پھر اس کو افضل جہاد کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ میدان جہاد میں انسان جب دشمن سے لڑتا ہے، اس میں دونوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہے. اس میں جان کا بچنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، جان جا بھی سکتی. اللہ پاک کی طرف سے ہے نا انسان کی قسمت، یا تو شہید ہو جائے گا اور یا غازی بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میدان جہاد میں بھی شہید ہونا کوئی لازم اور ضروری یقینی نہیں ہے، یا ہو جائے گا اور یا بچ جائے گا، دونوں. لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا، اس میں بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. ظاہری بات وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ اسباب رکھتا ہے، اور یہ جو حق بات کرے گا وہ اس کو برداشت بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو بری لگے گی، تو وہ یقیناً اس کی جان لے گا. اس کے لیے سزائے موت، گردن قلم کرنا یا کوئی بھی طریقہ اس کا حکم دے دے گا. یہاں بھاگنے کی بھی اس کی کوئی صورت نہیں ہے. جی جی، ویسے یہاں تو سلطان کی قید آئی ہے. سلطان کا مطلب بادشاہ ہی ہے، حکمران. حکمران مطلقاً مراد نہیں ہے. ویسے اگر ویسے بھی انسان حق بیان کرے تو حق کا بیان کرنا اپنی جگہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن یہ جو صورت خاص ذکر کی گئی ہے یہ ظالم حکمران کے سامنے ہے، ظالم بادشاہ. تو اس کی ایک وجہ جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں پھر بھی دونوں صورت ہے، 50-50 چانسز ہے، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنے کی صورت میں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور وہ یہ بیان کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میرا زندہ واپس آنا شاید ہی ممکن ہو. اس کے باوجود جا کر ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی عزیمت ہے. اس لیے اس کو بھی افضل جہاد کہا گیا کہ یہ کوئی معمولی جہاد نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات کہ دیکھیے افضل جہاد اس اعتبار سے بھی ہے کہ ظالم بادشاہ، ظاہری بات ہے اگر کوئی ظالمانہ قانون نافذ کرے گا یا کوئی ظالمانہ فیصلہ کرے گا، اس کا نقصان ایک فرد کو نہیں ہوتا، پورے ملک والوں کو ہوتا ہے، پوری قوم کو ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو ہوتا ہے.
سب اس کی زد میں آتے ہیں۔ یہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے رکاوٹ بن رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، اس کے حق بیان کرنے سے، اس کی قربانی سے اگر وہ بادشاہ ظلم سے رک گیا تو یہ ایک شخص لاکھوں افراد کی جان بچانے کا سبب بنے گا، ان کو ظلم سے بچانے کا سبب بنے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ایک فرد، لیکن اس کی قربانی کو معمولی اس لیے نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک فرد بھی اگر بادشاہ کے ظلم کے سامنے اپنی قربانی دے کر بند باندھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس ایک فرد کی جان کی قربانی سے پورے ملک کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں گے، اور ظلم سے بچانے کے لیے اس کی قربانی ہوگی۔ اس لیے معمولی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ بہت افضل جہاد ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں بھی میدان جنگ میں جانا، لڑنا آسان نہیں ہے، تو یہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ بادشاہ ہے، اس کے پاس لاؤ لشکر ہے، طاقت ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اہل عزیمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک یہ توفیق دیتے ہیں، اور اس سے ہماری تاریخ خالی بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات اسلامی تاریخ پڑھ چکے ہوں گے کہ ہر زمانے میں اللہ پاک کے ایسے اہل عزیمت بندے، علماء، بزرگ، اہل اللہ اور مقبول بندے ایسے کہ جنہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیجا گیا، جیل میں کتنا وقت ان کا گزرا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو معلوم ہے، یہ بھی امام تھے بہت بڑے، لیکن مسئلہ خلق قرآن جب اٹھا عباسی خلفاء کے دور میں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، کھڑے ہو گئے مقابلے میں۔ دوسری طرف بادشاہ تھے، انہوں نے کوڑے لگوائے ان کو، کوڑے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، مامون الرشید نے، اسی طرح بعض اور خلفاء نے، لیکن یہ اپنے مسلک پر موقف پر قائم رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانیاں دی، بغداد میں ان کی قبر ہم نے دیکھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی۔ یہ حضرات بھی اہل عزیمت میں سے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات نام سے واقف ہیں نا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی معمولی قربانی دی۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب ہندوستان میں دین اکبری لایا، ظاہری بات وہ تو ایک لادینیت اور بے دینی تھی بالکل، مختلف مذاہب کو ملا کے چوچو کا مربع بنایا اور کہا کہ یہ مذہب ہے جو ہے اس پر سب عمل کریں گے۔ اس میں ہندومت بھی شامل تھا، اس میں سکھوں کی بھی کچھ وہ تھی اور مسلمانوں کے بھی کچھ وہ تھے، مختلف مذاہب کو جمع کر کے ایک ملغوبہ تیار کیا، اس کو دین اکبری کا نام دیا، کہا اس کو تسلیم کیا جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے، قید کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ہر زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے اہل اللہ نے، اللہ والوں نے بھرپور انداز میں قربانیاں دی، لیکن دین پر، اللہ پاک کی شریعت پر حرف آنے نہیں دیا، اور ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ دین اکبری کا جو فتنہ اٹھا جہانگیر بادشاہ کے دور تک رہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ جہاد ہوا ہے، اس پر بھی عمل کیا گیا ہے۔ تو یہ اہل عزیمت لوگ ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہرحال۔ اسی لیے فرمایا کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد، سب سے بہترین جہاد کسی شخص کا کلمہ حق بلند کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ سب سے بلند جہاد ہے، سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی اور بھی صورتیں، جیسے جہاد بالسیف ہے، تلوار سے دشمن سے لڑنا، اسلحے سے لڑنا۔ جہاد بالقلم ہے، اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ جہاد باللسان ہے، اپنی خطابت، تقریر، گفتگو کے ذریعے سے جہاد کرنا، ایمان والوں کے جذبے کو بیدار کرنا۔ جہاد بالمال ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں جہاد میں لگانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لغدوة فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ترجمہ سنیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک صبح اللہ کے راستے میں لگانا، او روحۃ یا ایک شام، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے یہ افضل اور بہتر ہے۔ پھر ترجمہ سنیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لغدوۃ، غدوہ کہتے ہیں اردو کہتے ہیں شام کے وقت کو، لغدوۃ فی سبیل، صبح کے وقت کو، ایک صبح کا وقت یعنی صبح کا وقت اللہ کے راستے میں لگانا، او روحۃ یا شام کا وقت، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا، وما فیہا ای ما فی الدنیا، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ان سب سے بہتر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکمل صبح کا وقت یا مکمل شام کا وقت، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ تنوین برائے تقلیل ہے، غدوۃ روحۃ، کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا صبح کا، بلکہ صبح کے وقت کا اگر کچھ حصہ بھی لگا لیا، روحۃ شام کے وقت کا کچھ حصہ بھی لگا لیا، تب بھی اتنا اجر و ثواب ہے، اور دنیا اور ما فیہا سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس کا اولین مصداق اور سب سے جو اول مصداق ہے وہ ہے جہاد، اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا، کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح لگانا اور کفار سے جہاد کرنا، دین دشمنوں سے لڑنا، یا ایک شام کا وقت لگانا اللہ کے راستے میں جہاد میں، قتال میں کفار سے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا سے بھی بہتر ہے، وما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں، مال، اسباب، بہت کچھ ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح جس طرح جہاد اس کا مصداق ہے، اسی طریقے سے اس کے مصداق میں اور بھی نیک اعمال داخل ہو سکتے ہیں، کہ ایک صبح یا ایک شام انسان اللہ کے راستے میں لگائے۔ اب اگر کوئی دین کے علم کے حصول کے لیے نکل رہا ہے، طالب علم اپنے گھر سے جا رہا ہے، صبح کے وقت جا رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، دیگر علوم، علوم عقلیہ، نقلیہ، علوم عالیہ، علوم عالیہ، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن ناظرہ پڑھنا، تجوید پڑھنا، جو بھی دینی علوم ہے، تو یہ سب کے سب اس فضیلت میں داخل ہیں۔ طالب علم، آپ بھی طلبہ ہیں، ہم سب طلبہ ہیں، آپ بھی دیکھیں گھر سے نکلیں علم کے حصول کے لیے، آپ بھی اس کا مصداق ہیں، ہم اور آپ سب اس کا مصداق ہیں، اور اللہ پاک بنا دے کہ دیکھیں گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلے ہیں نا ساتھی، کہ دین کا علم، قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں، عقائد پڑھ رہے ہیں، کتنے علوم پڑھ رہے ہیں، معاشرت پڑھ رہے ہیں، یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ساتھی جاتا ہے بھائی صبح میں قرآن صحیح کر لوں، تجوید سیکھ لوں، ناظرہ قرآن پڑھ لوں، عمر کی بھی قید نہیں ہے، بچہ ہے وہ بھی مصداق، جوان ہے وہ بھی مصداق، بوڑھا ہے وہ بھی مصداق، مرد ہے وہ بھی مصداق بنے گا، خواتین ہے وہ بھی مصداق بنے گی۔ امت مسلمہ کا ہر فرد جو دین کے علم حاصل کرنے کا جذبہ دل میں رکھے گا وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کے نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے گا وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ جو اللہ پاک کے دین کے احیاء کا اور نشر و اشاعت کا جذبہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور وہ اللہ پاک کے راستے میں وقت لگا رہا ہے، اس کو بھی اسی طرح کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ صحابہ کہاں کہاں تک گئے ہیں، صحابہ کی قبریں صرف مدینہ مکہ میں نہیں ہیں، اب دنیا کے کونے کونے میں جائے صحابہ کی قبریں ہیں، شام میں، عراق میں، اردن میں، فلسطین میں، یہاں تک کہ ترکی میں صحابہ کی قبریں ہیں، اور بہت سارے ممالک میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ غالباً چائنا میں بھی کہتے ہیں ساتھی کے قبر ہے، غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے نا غالباً، جی ہاں، دیکھیں کہاں کہاں تک صحابہ گئے دین کے جذبے سے، اشاعت کے جذبے سے، دین کے۔ تو جس طرح ایک مجاہد اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے، معمولی وقت بھی صبح یا شام کا لگائے، وہ اس کا اولین مصداق ہے سب سے پہلے۔ اسی طریقے سے دین کا طالب علم کسی بھی عمر کا ہو اور دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، نکلتا ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔
اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ کی نیت سے، دین کی اشاعت کی نیت سے اگر کوئی نکلتا ہے اس جذبے کے ساتھ، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور نیک اعمال اور دین کی اشاعت کے جذبے سے اگر کوئی جا رہا ہے، دین کی خدمت کسی بھی راستے سے کر رہا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ کوئی تصنیف و تالیف کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، حدیث کی شرح لکھ رہا ہے، دین کے مسائل لکھ رہا ہے، اور لکھنے لکھانے سے، تصنیف و تالیف سے وابستہ ہے، اس کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی دین کی نشر و اشاعت ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان دین کے جس بھی راستے سے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اور اس جذبے سے نکلتا ہے، وہ اس کا مصداق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کا یہ جو مفہوم ہے محدود نہیں ہے، اس میں وسعت ہے۔ کوئی جا رہا ہے بھئی کہیں وعظ و نصیحت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، عوام کو، لوگوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگ دیکھتے ہیں نا، پروگراموں میں بیان کرتے ہیں اور دین کی باتیں سکھاتے ہیں، سب اس کا مصداق ہے۔ قربانیاں دے رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تصوف کے اعتبار سے، تصوف و سلوک کے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے سفر ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا اور تزکیہ نفس کرنا، اس کے لیے سفر ہوتے ہیں۔ ملکوں کے سفر ہمارے مشائخ کرتے ہیں، اندرون ملک میں دن رات سفر کرتے ہیں، بہترین مصداق ہے وہ بھی اس کا۔ اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیں کہ اس میں کسی کے ساتھ خاص نہ کرے، اس کو خاص نہ کیا جائے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس میں بیان کر لیں۔ ہم جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو بیان کر لیں۔ لیکن یہ کوئی ساتھی یا نہیں یہ نہ کہے کہ یہ صرف اور صرف اس سے یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے، جو دین کا جس شعبے سے، جس نہج پہ کام کر رہا ہے، وہ سب اس کا مصداق ہے۔ اولین مصداق مجاہد ہے، جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا، تصوف و سلوک، تزکیہ نفس، وعظ و تبلیغ، جس عنوان سے بھی دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، سب کو یہی اجر و ثواب مل رہا ہے، اور سب کے سب اس کا مصداق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ۔ تو ایک بات تو اس میں یہ آ گئی کہ پورا صبح شام بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں غدوۃ اور روحۃ میں جو تنوین برائے تقلیل، کہ اگر صبح کا کچھ حصہ بھی لگائے، شام کا کچھ حصہ بھی لگائے، تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ یہ صبح اور رات کا وقت، اب ضروری نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہی جائے گا تو مصداق ہوگا، اور عین شام کے وقت۔ اب آپ حضرات مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں، یہ وقت کس میں آتا ہے؟ کوئی عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی عشاء کے بعد بیان کر رہا ہے، کوئی عشاء کے بعد تبلیغ کر رہا ہے، کوئی رات کو جہاد کر رہا ہے، کوئی ظہر کے وقت کر رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک بتانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی صبح شام، ایک ہمارے عرف میں ایک جملہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تم صبح شام جو ہے نا یہ کیا کرو، صبح شام اس طرح، صبح شام۔ لیکن یہاں پر بالکل مخصوص صبح شام نہیں، بلکہ پورا دن یا رات کا کوئی بھی وقت مراد ہو سکتا ہے۔ انسان وہ نیک عمل، وہ انسان دن کے رات کے کسی بھی حصے میں انجام دے، وہ اس کا مصداق ہوگا اور اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح کا وقت یا صبح کا کچھ وقت لگا لینا، صرف کر لینا، او روحۃ یا شام کا کچھ حصہ، کچھ وقت، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ اب ہر ایک ہم میں سے اس کا مصداق بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ جا کر آپ گھر میں سکھائیں، گھر میں آپ سکھائیں گے، آپ اس کا مصداق بنیں گے کہ آپ دین سکھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود تو ہم سب الحمدللہ ہم سب طلبہ ہی ہیں، سیکھنے ہی آئے ہیں، طالب علمی کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ ہم اس کا مصداق بنیں گے اور ہوں گے، لیکن سکھانے کے اعتبار سے بھی بنیں کہ انسان جتنا سیکھ لیتا ہے نا، کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تبلیغ تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، جتنا سیکھا ہے وہ آگے سکھائیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ آگے پڑھائیں، وہ آپ آگے سکھائیں۔ یہ تبلیغ ہے نا، یہ دعوت ہے نا، کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی، گھر میں جا کر دوست کے ساتھ، دکان پر بیٹھے ہوئے ساتھی کے ساتھ کہا بھئی یہ حدیث آج ہم نے پڑھی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے اور یہ مطلب ہے، لیکن وہی مطلب جو اساتذہ سے سنا ہو، از خود کوئی تشریح نہ ہو، اس سے ہٹ کر۔
قرآن آپ نے پڑھ لیا، جا کے ان کو سکھا دیا، بیوی بچوں کو سکھا دیا، یہ سب کے سب صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بھی سب کے سب دعوت کی، تبلیغ کی، دین کے نشر و اشاعت کی صورتیں ہیں، ہر انسان اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔